دیکھا نہ پھر کسی نے تجھے زندگی کے ساتھ۔ ناظرین، سن 1441 کے ماہ رمضان المبارک کی تاقرار 25ویں دن مطابق 19 مئی 2020 بروز منگل یہ خبر انتہائی رنج و غم کے ساتھ سنی گئی کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین علم و تحقیق اور فن حدیث کی ایک مایہ شخصیت حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری عروس البلاد ممبئی میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جان کر من جملہ خاصان میں خانہ تجھے، جان کر من جملہ خاصان میں خانہ تجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے۔ مرحوم ازہر ہند عالم دیوبند کے منصب شیخ الحدیث کو وقار و زینت بخشنے والے اور بر صغیر میں اس زمانے کے صف اول کے علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ نے گجرات کے مشہور مدرسہ راندیر میں 9 سال تدریسی فرائض انجام دیے، پھر اس کے بعد 1972 سے انتقال تک دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ نے نصف صدی سے زائد عرصہ درس و تدریس میں گزارا اور تقریباً تمام ہی چھوٹی بڑی کتابیں پڑھائی اور ایک کامیاب استاد بن کر نسلوں کو زیرور علم سے آراستہ کر گئے۔ ناظرین، یقیناً بلندیاں اور عظمت فطرت کا بڑا قیمتی عطیہ ہوتی ہے، مگر اس عطا الہی کے پیچھے جہد مسلسل کی داستان، حرکت و عمل اور ایثار و قربانی کی طویل تاریخ پوشیدہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی پشت پر بھی جد و جہد کی ایک طویل تاریخ ہے، بے شمار قربانیاں کار فرما ہے۔ حصول علم کی خاطر ایک طرف صحراؤں کی آبلہ پائی تو دوسری طرف دشت جنو کی آوارگی بھی کی۔ فکر و تحقیق کے سمندروں کی غوطہ زنی کی تو دنیا جب خوابوں کے مزے میں ہوتی تو اس وقت راتوں کو اٹھ کر کتابوں کے سفر میں مست ہو کر راتوں کی نیندوں کو قربان کیا۔ مولانا کو مختلف علوم و فنون پر اچھا درک حاصل تھا، بلکہ یوں کہنا بجا ہوگا کہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی جامعیت سے نوازا تھا جس کی مثال دور حاضر میں خال خال ہی نظر آئے گی۔ انہی اوصاف و کمالات کا اثر تھا کہ آپ کو ترجمان دارالعلوم اور فکر دیوبند کی حیثیت سے بھی جانا گیا۔ آپ نے حدیث کی شروعات کے علاوہ مختلف اسلامی موضوعات پر کتابیں تصنیف فرمائی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی آپ کا خاص امتیاز تھا کہ آپ نے کبھی بھی احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے سلسلے میں کسی کی رعایت نہیں کی، کبھی بھی مداہنت و تساہل کی راہ اختیار نہیں کی، اور کسی کی پرواہ کیے بغیر قرآن و حدیث اور ذخیر فقہ کے دلائل کی روشنی میں اپنے مسلک و منہج کو سامنے رکھا، اپنے موقف کی مکمل وضاحت فرمائی اور تا دم آخر اسی پر بڑی سختی کے ساتھ جمے رہے۔ آپ اس دنیا سے چل بسے، اپنے فن میں خلا چھوڑ گئے۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور بالخصوص ملت اسلامیہ ہندیہ کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ فروغ شمع تو باقی رہے گا صبح محشر تک، فروغ شمع تو باقی رہے گا صبح محشر تک، مگر محفل تو پروانوں سے خالی ہوتی جاتی ہے۔ بہرحال آپ کی خصوصیات و کمالات اور فیوض و برکات سے واقف ہونے کے لیے ہمارے اس مختصر پروگرام میں یہی کہنا مناسب ہے، ورق تمام ہو اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہو اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔